وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے۔ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، تقریر کے بعد کیجئے گا، سب بعد میں کریں۔ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 1 بجے تک محفل ختم کرنی ہے صلاۃ السلام اور دعا کے ساتھ، اور اس وقت تو 12 بج رہے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ وقت بالکل ضائع نہ کیا جائے۔ جو منتظمین ہے وہ بھی اب شور شرابہ نہ کریں، پبلک بہت سکون سے سن رہی ہے، سب منتظمین بھی چلا پکار نہ کریں۔ اور ہمارے حافظ انس چشتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ مالیگاؤں تک آئے دعوت دینے کے لیے، اور ہمارے عزیز یہ آپ کے یہاں کے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ ہمارا بچہ جو ہاشم ہے اس کو ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اصرار کیا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دیکھیے وقت بہت مختصر ہے، اگر دعا کے ساتھ محفل اگر 1 بجے تک ختم ہونی ہے تو یقیناً مجھے 1:45 بجے تک بیان ختم کرنا ہوگا، اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے کیونکہ ہمیں یہاں سے سفر کر کے 6 بجے تک بھوپال ایئرپورٹ پہنچنا ہے، وہاں سے آگے کا سفر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بیچ میں شور شرابہ کریں گے، ڈسٹرب کریں گے تو اس میں وقت ضائع ہوگا۔ جتنا وقت ہے اللہ اس میں برکت عطا کرے تاکہ کوئی پیغام آپ تک پہنچے۔ ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ تھے علامہ سردار احمد صاحب محدث، سبحان اللہ، ہمارے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے وہ بڑے عظیم جلیل القدر شاگرد ہیں۔ ایک مقرر نے تقریر کی اور وقت ضائع کیا، تو جب میں گھر پہ قیام گاہ پہنچے تو لوگوں نے آپس میں چیمگوئیاں کی کہ یار انہوں نے 1 گھنٹہ برباد کر دیا قوم کا۔ تو محدث صاحب نے فرمایا کہ کتنے لوگ رہے ہوں گے مجمع میں؟ تو کہا تقریباً 500 لوگ تو ہوں گے کم سے کم۔ تو پھر کہا یہ مت کہو کہ اس مولوی نے 1 گھنٹہ برباد کیا، بلکہ یہ کہو کہ اس نے لوگوں کے 500 گھنٹے برباد کیے۔ قیامت کے دن ان کو 500 گھنٹوں کا جواب دینا ہوگا۔ تو اب میری گزارش ہے کہ اگر یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں تو اگر ہم 1 منٹ بھی ضائع کرتے ہیں یا برباد کرتے ہیں تو ہم قوم کا 1 منٹ نہیں بلکہ کئی ہزار منٹ ہم برباد کرنے کا جرم کر رہے ہیں۔ تو یہ جرم آپ بھی مت کیجئے، میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھول ہار، چائے پانی، تقسیم کچھ بھی ہے، آپ سب جلسے کے بعد کرنا، کیونکہ جلسے کے بعد سب رہیں گے
لیکن ہم تو نہیں رہیں گے، ہمیں آگے سفر کرنا ہے. سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. میلاد النبی بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور بہار کا موسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اور سب سے بڑا ہمارا عاشقوں کا تہوار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے عقیدے میں اگر حضور کی میلاد نہ ہوتی تو کبھی شب قدر کو لوگ خواب میں نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں، اگر حضور کی ولادت نہ ہوتی تو شب قدر خواب میں بھی نظر نہیں آتی. اگر میلاد کا مہینہ نہ ہوتا تو رمضان کا مہینہ تصور میں نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جب حضور ہی نہ ہوتے تو نہ کسی کا خواب ہوتا، نہ کسی کا تصور ہوتا، اور نہ قرآن کا نزول ہوتا. ارے کس پر ہوتا؟ جس قرآن کا بار جو ہے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، اس قرآن کا بار کون برداشت کر سکتا تھا؟ صرف ایک سینے کو اللہ نے ایسا بنایا جو قرآن کا بوجھ اٹھا سکے، ورنہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ اکبر قرآن کا بار اٹھا نہیں سکتے. اندازہ فرمائیں تو سب سے بڑا ہمارا تہوار ہے، سارے عیدوں کی عید ہے، ہزارہا شبائے قدر جس کی نکھتوں پہ قربان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی شب ہے، وہ حضور کی آمد کی شب ہے. میرے آقا کے سارے دیوانے پوری دنیا میں میلاد کے ڈنکے بجائیں گے، سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، میلاد مصطفیٰ کے جلسے ہوں گے. لیکن یہ اس محفل میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہیں آتا ہے یا کہیں جاتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس محفل میں آنے کے لیے جب آپ گھر سے چلے ہوں گے تو آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. آپ کس مقصد سے آئے؟ آپ نے نکلتے وقت تو بتایا ہوگا ہم میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں، علماء سے حضور کا ذکر سنیں گے، حضور کے معجزات سنیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنیں گے. ہم بھی گھر سے چلے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. یہ شعراء کرام چلے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے نعت خواں اپنے بلائیں تاکہ حضور کی نعت سنائیں. ناظم صاحب چلے ہوں گے، نظامت کریں. گویا کہ سب کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آنے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے عظیم کون ہے؟ ان سے جلیل القدر کون ہے؟ ان کی عظمتیں کتنی بلند ہیں. جس کے تلوے پر جبریل اپنی پیشانی رکھتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. انبیاء جس کے مقتدی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. جس کے حسن کو حسن یوسف رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. جس کے صبر سے صبر ایوب بھی سبق سیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. جس کی خلت کو خلیلی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ اکبر. جس کے جلال کو اللہ اکبر حضرت نو کا جلال بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. جس کا علم بے مثال ہے، جس کا حلم بے مثال ہے، جس کا اخلاق بے مثال ہے، جس کا کردار بے مثال ہے، جس کا کنبہ بے مثال ہے، جس کا گھرانہ بے مثال ہے، جس کے اصحاب بے مثال ہے، جس کے دروازے پر کھڑے رہنے والے جانور بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر. جس کا ذکر بے مثال ہے. اندازہ فرمائے سب سے مخلوق محبت کرتی ہے، ان سے خالق محبت کرتا ہے. سب انتظار کرتے ہیں، ان کا انتظار کیا جاتا ہے. سب خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی تعریف کرتا ہے. سب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کہتا ہے محمد ہم تیرے رب ہیں. اندازہ تو فرمائے سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کی رضا چاہتا ہے. سب اللہ اکبر خدا کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے ہیں، خدا ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتا ہے. اندازہ تو فرمائے کتنی بڑی ذات ہے. کہنے والے نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ان سے بڑا کوئی آیا نہیں، آ سکتا نہیں. لیکن کبھی سوچا ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ وہ زمین پر کیوں آئے تھے؟ خدا کی طرف سے. اندازہ تو کریں ہر بندہ چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ جاتا ہے،
لیکن میرے حضور بڑی جگہ سے چھوٹی جگہ تشریف لائے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، خدا کے قرب سے آئے ہیں، کتنا بڑا مقصد لے کر آئے ہوں گے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کیوں تشریف لائے؟ تو قرآن ان کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ رسول اس لیے تشریف لائے، وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ حبیب اس لیے تشریف لائے تاکہ تمام ادیان باطل پر دین اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے۔ کس لیے آئے؟ باطل نظریات پر حق کو غالب کرنے کے لیے۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان تو تھا چہرے کے اعتبار سے، مگر کردار کے اعتبار سے انسان نہ تھا۔ انسان وحشی بن چکا تھا، انسان درندہ بن چکا تھا، انسان انسانیت کا شرف بھول چکا تھا، انسان اللہ اکبر درندوں سے بدترین جرم کر رہا تھا، جانور سے بدتر ہو گیا تھا۔ انسان کمزوروں کا مال کھا رہا تھا، انسان کمزوروں پہ ظلم کر رہا تھا، ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اللہ کے کعبے پر 360 بتوں کو سجا دیا گیا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتیں اگر بیوہ ہو جاتی شوہر کے ساتھ بیوی کو اس کی بیوہ کو جلا دیا جاتا تھا، جہاں جلایا نہیں جاتا تھا وہاں سر مڈا کر کے کالی کوٹری میں مرنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت جانوروں سے بدترین ہو چکی تھی، بیواؤں کو نحوست کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یاد رکھیے، ماں کی گود میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ شراب پلاتی تھی۔ غور تو فرمائیے کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسے ظلم اور جبر اور بربادیوں کے دور میں مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر انقلاب بن کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام زمین پہ قدم رکھتے ہیں اور آقا کا یہ انقلابی کارنامہ ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر بلا واسطہ یا بواسطہ حضور علیہ السلام کی تعلیم پوری دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ذریعے یا ڈائریکٹ اپنے پیغام کو پہنچا دیا تھا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول جو آئے تھے اگر اس کو 2 جملے میں میں بیان کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، حضور علیہ السلام اس لیے آئے تھے کہ انسان کو شعور انسانیت عطا کریں، یا اس لیے آئے تھے کہ اس زمین پر رہ کر، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کیسے کی جائے، یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیسے کی جائے، اس درس کو دینے کے لیے حضور تشریف لائے تھے۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ہمیں حضور کا آنا تو یاد ہے، جملے پہ غور کرنا، میں اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہمیں حضور علیہ السلام کا آنا تو یاد ہے مگر حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد یاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمد کے دن ہمیں مٹھائیاں ملتی ہے اس لیے آنا یاد ہے، آمد کے دن ہمیں کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے اس لیے آنا یاد ہے، آمد کے دن ہمیں دل بہلانے کا کچھ سامان مل جاتا ہے اس لیے آنا یاد ہے۔ لیکن آنے کا مقصد اللہ کے رسول علیہ السلام کا آنا اپنی جگہ ہے، بلکہ یہ کہہ دوں اللہ کے رسول جس مقصد سے آئے ہیں آنے سے زیادہ قیمتی آنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تم حضور کی آمد کا جشن منانا چاہتے ہو تو مقصد کو فراموش کر کے مناؤ گے، حضور کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو وہ کیوں تشریف لائے تھے، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے لوگ بے نمازی تھے، حضور کی آمد کے بعد بھی اگر بے نمازی ہوں تو حضور خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جلسے کے نام پر 4 گھنٹے نکالنے والوں، جلسے کے نام پر 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والوں، کیا کبھی ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے نام پر 4 منٹ کا سفر بھی طے کر سکتے ہیں؟ اندازہ فرمائیں، ہم خوش ہیں، ہمارا جلسہ بہت کامیاب ہے کیونکہ 200 کلومیٹر سے لوگ آئے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہوں مگر کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو قوم دین سننے کے لیے 200 کلومیٹر کا سفر طے کر سکے اور جلسے پر عمل کرنے کے لیے 2 منٹ کا سفر بھی طے نہ کر سکے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر۔
اکبر، گھر سے مسجد کتنی دور ہے؟ آج تو لوگوں کی گلی گلی مسجد ہے، مسجدیں کتنی ہیں، لیکن کیا مسجدیں آباد بھی ہے؟ یاد رکھنا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اگر مسجد میں غیر حاضر رہیں گے تو ان سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی نعرے کا مطلب بھی سمجھا۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ کہاں حاضر ہے بھائی؟ جلسے کے سوا آپ حاضر کہاں ہو؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ سچ بولنے کا حکم ہے، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ حرام کاموں سے بچنے کا حکم ہے، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ داڑیاں منڈانا حرام ہے، وہاں سے اللہ اکبر کا حکم ہے کہ اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ حلال لقمے کی پابندی کر دی گئی ہے، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ نگاہوں کو تقدس دینے کا حکم ہے، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ ہر جگہ سے غیر حاضر ہونے والے قوم جلسے میں کہتی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ اس قوم کو جھوٹ بولنے کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیونکہ دنیا میں ایک ملک ہے، وہ ملک کدھر ہے آپ خود ہی ڈھونڈ دینا، میں صرف بات کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ دنیا میں ایک ملک ہے، وہاں کا پرائم منسٹر اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے جھوٹ بولنے کی پر ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن اس کے جھوٹ کو اور تمہارے جھوٹ کو جب میں تولتا ہوں تو تم 2 قدم جھوٹ بولنے میں اس سے آگے نظر آتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور تم اپنے نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کرتے ہو۔ پبلک تو بھولی بھالی ہے، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان ہے، پبلک کو دھوکہ دینا آسان ہے، لیکن جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کرنا آخر یہ کتنی بڑی جرات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ نہ لگایا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن میرا دل کانپتا ہے، میرا دل درستا ہے۔ کل ہی آپ نے 25 صفر کو سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس منایا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں امام احمد رضا کو؟ محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں نے نعت لکھی ہے، اجازت دے تو میں نعت پڑھ کے سنا دوں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں عام طور پہ کسی کی لکھی ہوئی نعت پڑھتا سنتا نہیں ہوں، دیکھو یہ بھی فکر رضا ہے، آپ برا نہیں ماننا۔ بھئی پیر سمیٹ کر بیٹھو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، بھئیہ پیر سمیٹ کے بیٹھو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ادب سے بیٹھو سب لوگ، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے نہیں بیٹھنا، یہ مشاعرہ نہیں ہے بھائی غزل کا، بہت ادب سے بھائی یہی محفلیں تھی، لوگ باوضو بیٹھتے تھے، یہی محفلیں تھی، لوگ تقدس کے ساتھ بیٹھتے تھے اچھی طرح، اور ان محفلوں میں لوگ آنکھیں بند کے حضور کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور سرکار سلطان الواعظین علامہ امام سید احمد اشرف رحمت اللہ علیہ واز کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ کسی نے کہا سید واز کرتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے کیوں سنتے ہیں؟ کہا جب یہ سید واز کرتا ہے تو مجھے حضور علیہ السلام کا محفل میں دیدار ہو جاتا۔ ان محفل میں دیدار ہوا کرتا تھا بھائی، کیونکہ بلانے والے بھی ایسے ہوتے تھے اور آنے والے بھی ایسے ہوتے تھے، سننے والے بھی ایسے ہوتے تھے اور سنانے والے بھی۔ سننے والوں میں اعلیٰ حضرت ہوتے تھے، سنانے والوں میں سلطان الواعظین ہوتے تھے، تو حضور کا دیدار ہوتا تھا ان محفلوں میں۔ یہ وہ محفلیں ہیں، محفل کے تقدس کو برقرار رکھنا، اتنا یاد رکھنا۔ میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت نے فرمایا میں قصداً یوں سب کا لکھا ہوا کلام نہیں سنتا، میں 2 ہی لوگوں کا کلام سنتا ہوں، یا تو میرے بھائی مولانا حسن بریلوی کا کلام سنتا ہوں، یا پھر حضرت استاد الشورا سرکار سید کفایت علی کافی مراد آبادی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں، باقی قصداً نہیں سنتا، الگ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام احمد رضا کی فکر بھی یہ ہے کہ ہر ایرے گیرے کا لکھا ہوا کلام نہ پڑھا جائے گا نہ سنا جائے گا۔ آج تو ممبروں کا مزاج ہی بدل گیا ہے کہ اور نعت کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، نعت پڑھنے والے اللہ اللہ کیا حال ہو گیا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، ایسے مٹک رہے ہیں، ایسے چٹک رہے ہیں جیسے کسی آرکسٹرا کے اندر جو ہے وہ لڑکے پھدکتے ہیں، اور آپ کا بھی اس سے حال کچھ کم نہیں ہے۔ بہت میرے دل کا درد ہے، برا نہیں ماننا، اگر حضور کا ذکر ہو نعت کے اندر تو آپ سب چپ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو اٹھ کے نظر پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن جب تمہارے
پیروں کا ذکر ہوتا ہے تو تم سبحان اللہ چلاتے ہو، اس کے بعد نذرانے بھی دیتے ہو۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کس مسلک پر جو عمل کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر شاعر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اس کو داد ملتی ہے پیر کے نام پہ، تو پھر وہ پیر کا ذکر زیادہ کرتا ہے، نبی کا ذکر زیادہ نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیروں سے محبت مت کرو، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اور حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا مسلک و مشرب یہ، حضرت مجدد الفسانی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں او رب محمد کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے، سب رب نہیں ہے، صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا۔ ارے دنیا میں تو بہت خدا ہے مگر ہم سارے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم صرف ہمارے محمد کے خدا کو مانتے ہیں۔ ہم رب محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ہم رب محمد کو مانتے ہیں، ہم رب محمد کی عبادت کرتے اور اس لیے کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ سے ہے تو ان کو بنانے والا کیسا ہو؟ لیکن چند سالوں سے مزاج بدل گیا ہے، چند سالوں سے مزاج بدل گیا ہے کہ اپنے پیر کے نام پہ تو مچل رہے ہو، نبی کے نام پہ نہیں مچل رہے ہو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو۔ کسی پیر کی محبت کام نہیں آئے گی اگر حضور کی محبت نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے، کسی پیر کا دامن کام نہیں آئے گا اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو۔ بلکہ فکر رضا تو یہ ہے، فکر رضا تو یہ ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجے سکر کی ہے۔ للت پور میں ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں، جس کو بات کرنا ہے مجھ سے بات کر لینا، میں مناظر نہیں ہوں، میں بحث مباحثے والا آدمی نہیں ہوں، صوفیوں کا مشرب رکھتا ہوں، ان کا غلام ہوں، لیکن اس بارے میں جس کو بات کرنا ہے کر لے۔ اگر کوئی اللہ کا دعویٰ، اللہ کی محبت کا دعویٰ حضور کو چھوڑ کے کرتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت بھی کام نہیں آئے گی۔ حضور کو چھوڑ کر جب اللہ کی محبت کام نہیں آئے گی تو حضور کو چھوڑ کر کسی پیر کی محبت کیا کام آئے گی؟ 100 سال سے ہم اسی لیے تو جنگ کر رہے ہیں سہارنپور کے گرد نواح والوں سے، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، اس کے سوا کچھ نہ کرو۔ ہم نے کہا واللہ ذکر حق نہیں کنجی سے، نبی کا ذکر چھوڑ کر اگر خدا کا ذکر کرو گے تو وہ ذکر خدا نہیں بلکہ جہنم کی کنجی ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہوگا۔ اب میں تم سے کہوں، توجہ سے سننا، جب نبی کا ذکر چھوڑ کے اللہ کا ذکر فائدہ نہیں دے سکتا تو نبی کا ذکر چھوڑ کے پیر کا ذکر فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو سنیت ہی نہیں ہے نا، یہ تو جس طرف جا رہے وہ سنیت نہیں ہے۔ اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی یا تمہارے وہ پیروں کو شرم نہیں آتی کہ جو اپنی جھوٹی کرامتیں، اپنے باپ داداؤں کی جھوٹی کرامتیں تو کہلواتے ہیں لیکن نبی کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے تمہیں ترغیب نہیں دیتے۔ وہ مکار ہے، دھوکے باز ہے جسے حضور کا ذکر ہضم نہیں ہوتا۔ جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جلسے میں کسی کا ذکر نہ ہو، صرف حضور کا ذکر ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہے، اور جلسے میں سب کا ذکر ہو اور حضور کا نہیں ہو تو وہ جلسہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے۔ اس لیے سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا وہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا۔ ان کے ذکر کے بغیر تو سورہ اخلاص مکمل نہیں ہوئی۔ اگر تم سمجھ رہے ہو تو ایک بات میں کہوں، لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کیسا ہے؟ یہ اللہ تو دکھتا نہیں، اللہ کیسا ہے؟ آپ بتائیں کہ ہمارا اللہ کیسا ہے؟ وہ سونے کا ہے، پیتل کا ہے، چاندی کا ہے کہ مٹی کا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے جھوٹے خداؤں کو، تو سچے خدا کے بارے میں بھی تصور تھا۔ اللہ کیسا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ کا خدا کیسا ہے؟ مٹی کا، پیتل کا، تانبے کا کیسا ہے؟
تو اب اللہ نے اس کا جواب دیا. یعنی ایک صورت، توجہ کرنا، دھیان سے سننا، ہو سکتا بات سمجھ، درسگاہ کی بات ہے، جلسے میں کر رہا ہوں. ایک صورت اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی کہ ایک صورت میں میں صرف اپنا ذکر کروں گا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الاخلاص. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالص نہیں رکھا، سبحان اللہ سبحان اخلاص رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالص کہتے پیور کو، اور اخلاص کہتے زیادہ پیور. ہائے 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 ہائے. اس میں تفضیل ہے نا، کبیر اکبر، کیا نقطہ ہے حضرت. کبیر اکبر، خلوص، سبحان اللہ. اخلاص. تو خالص کس کو کہتے ہیں؟ پیور کو. اب آپ مجھے بتائیں، اگر بھینس کے دودھ میں بکری کا دودھ بھی ملا لیا گیا تو پیور رہے گا؟ دودھ ہی ہے، لیکن بھینس کا اور بکری کا دونوں الگ الگ ہے. تو بھینس کے دودھ میں بکری کا دودھ بھی ڈالو تو وہ خالص، پانی ملاؤ تو اور زیادہ خالص نہ رہے. ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت اچھا سن رہے ہیں. اگر سمجھ میں آ رہی ہے سلام ہے آپ کو، کیونکہ یہ مدرسے میں پڑھانے والی گفتگو ہے جو میں نے جلسے میں شروع کی. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ مجھے نہ داد کا شوق ہے نہ فریاد کا شوق. میں تو اس لیے آیا ہوں، اگر ایک جملہ بھی عظمت رسالت کا آپ کے دل میں بیٹھ جائے، میری بھی نجات آپ کی بھی نجات. توجہ کرنا، دودھ میں پانی ملاؤ تو وہ خالص رہا، پیور رہا نہ رہا. بھینس کے دودھ میں جو وہ بکری کا ملا دو تو بھی خالص، کیونکہ چٹنگ کہلائے گی، کیونکہ بکری کے دودھ کی قیمت الگ ہے، بھینس کے دودھ کی قیمت الگ ہے. تو یہ خالص نہ، اخلاص تو رہے گا ہی نہیں، خالص بھی نہ رہے گا. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ سمجھ میں آتی ہے. اب ایک صورت اللہ نے خالص نہیں کی، سورۃ الاخلاص. اخلاص کا مطلب کیا؟ پورے قرآن میں ہر صورت میں فرشتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، نبیوں کا ذکر کیا. یہ تو قرآن کی خوبصورتی ہے. قرآن ایک آیت کچھ میں بیان کرتا ہے، دوسری میں کچھ بیان کرتا ہے، لیکن نظم بیان اتنا جڑا ہوا ہے کہ اجنبیت نہیں لگتی. تو مضمون تبدیل ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا. وہیں پر جہنم ہو رہی ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، فوراً جنت کا ذکر آ جاتا ہے، باغوں کا ذکر آ جاتا ہے، کلیوں کا ذکر آ جاتا ہے، بلبل کا ذکر آ جاتا ہے، بہاروں کا ذکر آ جاتا ہے، شفق کے جمال کا ذکر آ جاتا ہے، افق کی سرخیوں کا ذکر آ جاتا ہے. یہ سب ذکر چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا تذکرہ آ جاتا ہے، ماں باپ کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ قرآن میں یہ مضامین بار 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 آ رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا ایک صورت میں کوئی فرشتہ بیان نہیں ہوگا، کوئی نبی بیان نہیں ہوگا، کوئی رسول بیان نہیں ہوگا، کوئی زمین بیان نہیں ہوگی، کوئی آسمان بیان نہیں ہوگا، نہ ستاروں کی انجمن ہوگی، نہ شفق کا جمال ہوگا، نہ افق کی سرخی ہوگی. کسی مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ایک صورت میں نے اپنے لیے پیور کر لی ہے، اس میں ہی میں رہوں گا، میرے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کروں گا. اب طے یہ ہوا ہے نا، توجہ کریں، تصورات میں طے یہ ہوا ہے، کسی نہ موسیٰ کا ذکر آئے گا، نہ عیسیٰ کا ذکر ہے، نہ داؤد کا آئے گا، نہ ایوب، کیونکہ یہ صورت ہے سورۃ الاخلاص. اللہ کے علاوہ، توجہ، اللہ کے علاوہ اگر کسی کا ذکر آ جائے تو پھر یہ سورہ اخلاص خالص تو رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ فرشتوں کا ذکر آ گیا، خالص تو رہے گی تو اخلاص کیسے رہے گی؟ تو وہاں کسی کا ذکر نہیں آئے گا. لیکن جہاں کسی کا ذکر نہیں آئے گا وہاں بھی پہلے کیا کہا؟ قل. وہاں بھی پہلے کیا کہا؟ سورت تو اخلاص ہی رہے گی، ذکر کسی کا نہیں آئے گا، ذکر کسی کا نہیں آئے گا. لیکن الفاظ ایسے چنے، ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ تیرا ذکر بھی آ جائے گا محبوب، اور کسی کا ذکر بھی نہیں آئے گا. یعنی جہاں کسی کا ذکر نہیں کروں گا، حتیٰ کہ جس کو اپنے لیے جس صورت کو خاص کر لیا ہے کہ کسی کا ذکر نہیں کروں گا، اس میں بھی تجھ سے محبت اتنی ہے، مجھ سے پہلے میں تیرا ذکر کروں گا، مجھ سے پہلے تیرا ذکر کروں گا. اور کیا کہا پتہ ہے؟ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے ہو اللہ احد، کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. جس کو سورہ اخلاص بنایا اس میں بھی محبوب کے ذکر کے بغیر بات آگے نہ کہنے. نعرہ تکبیر. حضرات سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرات یہ وہی گفتگو ہے جو دلوں کو عشق رسول عطا کرتی ہے، اور دلوں کو عشق رسول اگر پہنچ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، وہ اللہ ہو کر کیا کہنے، اپنے ذکر سے پہلے محبوب کا ذکر کرتا ہے، کیا بات ہے، اور تم امتی ہو کر نبی کا ذکر جلسوں سے ختم کر رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ بتائیے، یاد رکھنا یہ بہت برا کر رہے، اور یہ جو رونا روتے ہو نا کہ قوم مرتد ہو رہی ہے، جب تک نبی کا ذکر نہیں کرو گے ارتداد کے فتنے سے آپ بچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کسی کو بھی پلا دو آپ کفر سے نہیں بچا سکتے، لیکن نبی کی ذات پلا دو گے تو آپ کے بچے کبھی کفر کی دہلیز پر نہیں جائیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، سینے میں پتھر رکھا جاتا ہے، ارے تمہیں تو کوئی ڈراتا بھی نہیں، دھمکاتا بھی نہیں، مارتا بھی نہیں، پھر بھی تم ارتداد کی طرف جا رہے ہو۔ کس لیے؟ کہ ایک لڑکی نے چمکار کر کہہ دیا کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، اس بنیاد پہ چلے گئے۔ بیٹیاں اس لیے چلی گئی کہ کسی لڑکے نے چمکار کے کہہ دیا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے مرتد ہو گئے۔ کالج کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، موبائل کے لالچ پر، سائیکل کے لالچ پر، رکشہ کی لالچ پر مرتد ہو رہے ہو۔ بلال کو سینے پہ پتھر ہے، نیچے انگار جل رہے ہیں، بلال کیوں مرتد ہونے تیار نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمہیں نبی نہیں پلایا گیا، بلال کو نبی پلایا گیا تھا، اس لیے بلال نے کہا کائنات کی کوئی دولت عشق مصطفیٰ کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، اور کہا جب محمد الرسول اللہ ایسے ہیں تو ان کا بنانے والا خدا کیسا ہوگا؟ تو کہا احد احد احد۔ اور آج مسجدوں سے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ مسجد کے قریب آنا نہیں چاہتے کیونکہ دل میں حضور نہیں ہے، یا حضور کی محبت اتنی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، جلسے کے لیے تو آپ مجھے بتائیے اتنا ہی ہے نا کہ چلو امین القادری کی تقریر سنیں گے، ناظم صاحب کی گفتگو سنیں گے، علامہ صاحب کی گفتگو سنیں گے، یعنی مولوی سے قریب ہونے کے لیے آپ 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں، اور مولا سے قریب ہونے کے لیے آپ 2 منٹ کا سفر طے نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، اس لیے کہ چلو جلسے میں جائیں گے تو مولوی صاحب کے ساتھ فوٹو کھچا دیں گے، بتائیں گے کہ دیکھو امین القادری سے ہمارے تعلقات اتنے قریب ہے، لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، امین القادری اتنا بے وفا ہے، اپنی بات کروں کسی اور کروں گا تو ناراض ہوں گے، کہ آج ملنے کے بعد جب کل ملو گے تو یہ پہچانے گا بھی نہیں۔ بے وفاؤں سے تعلق بنانے کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اور وہ خالق وفا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اس سے تعلق بنانے کے لیے کیا کوشش ہے؟ آپ بیمار پڑیں گے تو میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا مجھے یاد بھی نہیں، لیکن تم بیمار پڑو گے تو وہ شفا دے گا، ڈائریکٹ شفا دے گا۔ تو دعا جو نہ کرے یا کرے ڈاؤٹ فل ہے، اس سے قریب ہونے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، اور جو تمہیں ڈائریکٹ شفا دینے والا ہے اس سے قریب ہونے کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہو۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کی بیٹی کو رشتہ ہے، آپ کو دعا کر دو، پتہ نہیں کس موڈ میں دعا کریں گے نہیں کریں گے، لیکن جو ڈائریکٹ تمہارے گھر رشتہ بھیجے، جو خود رزاق ہو، جو رشتہ پیدا کرنے والا ہو، جو تقدیر لکھنے والا ہو، جو تقدیر بنانے والا ہو، جو تقدیر جگانے والا ہو، اس خدا سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا؟ اور جس کے صدقے میں نعمتیں ہیں اس کے لیے کس سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا؟ بہت معذرت کے ساتھ مسلمانوں کو اثر نو سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا، للت پور اور گرد و نواح سے آنے والے میرے بھائیوں، اگر یہی روش رہی کہ آپ نماز کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، آپ نماز کے لیے وقت نہ نکال سکیں، اور مسجدوں کو اسی طرح ویران کرتے رہے۔ آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا بھر کی، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا بھر کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا دنیا میں کہیں بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہم ظالم کی حمایت نہیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر کسی بھی انسان کا، مسلمان تو مسلمان، اگر چڑیا کا گھونسلہ بھی کوئی توڑ رہا ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ تم کسی کا گھر اجاڑو گے خدا تمہارا گھر اجاڑے گا۔ یاد رکھنا، کفر کو تو مہلت دی جاتی ہے مگر ظلم کو مہلت نہیں دی جاتی، کافر کو تو مہلت دی جاتی ہے مگر ظالم کو مہلت نہیں دی جاتی۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی کسی چونٹی کا گھر بھی توڑ رہا ہے تو اس کو بھی خدا، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی پہ ظلم ہو رہا،
کوئی ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا ظلم کرے یا کلمہ نہ پڑھنے والا ظلم کرے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے۔ یزید کا انجام دیکھ لو، فرعون کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو۔ لیکن شکایت کرنے والوں، میں دنیا کے حکمرانوں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمہارے درمیان بول رہا ہوں، اتنا پوچھتا ہوں، تمہارا گھر ٹوٹتا ہے تمہیں کتنا برا لگتا ہے؟ تمہارا گھر ویران ہوتا ہے کیسے موٹے موٹے آنسو آتے ہیں؟ تم نے برسوں سے خدا کا گھر ویران کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے اس قوم کا گھر کیسے بچ سکتا ہے؟ اس قوم کے گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہے؟ خدا کے گھر میں دھول پڑی رہے گی اور تمہارے گھروں میں رحمتیں برسے گی۔ خدا کے گھر میں کوئی پہنچنے والا نہ رہے گا اور تمہارے گھر میں خوشیوں کی سوگات ہوگی، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو خدا کے گھر کو ویران کر کے ترقی ملے گی، یہ عبث ہے، یہ فضول ہے۔ یاد رکھنا، حکمران خدا نہیں ہے، خدا رب محمد ہے۔ جب تم اسے ناراض کرو گے تو پھر تمہارے آشیانے بھی سکون سے نہ رہ پائیں گے۔ بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کے لیے تم جانتے ہو، ایک پیر صاحب کسی بستی میں گئے اور مسجد میں قیام کیا تو دیکھا کہ رات کو کوئی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے، بل بلا کر کے رو رہا ہے۔ لوگ صبح کو پتا چلا کہ پیر صاحب آئے ہیں، مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آئے لیکن پیر صاحب سے ملنے آئے۔ پیر صاحب سے جب ملنے آئے کہا حضرت بہت پریشان ہیں، بہت مسائل ہیں، بہت تکلیف ہیں، لیکن وہ سچا پیر تھا۔ اس نے کہا مسائل کا حل چاہتے ہو تو پیر کے پاس نہیں ہے، رب محمد کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا حل اللہ کے یہاں نہ۔ کیا بات ہے۔ وقت ہوتا تو میں پرت کھولتا، میرے دماغ کے اندر وہ باتیں آ رہی ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں بات بہت مضامین ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن اگر میں بات طویل کروں گا تو میری فلائٹ چھوٹے گی، اس لیے میں بہت مختصر میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اللہ زندگی دے تو کبھی بات ہو جائے گی، میں آتا ہی رہتا ہوں، ادھر کہیں نہ کہیں آتا رہتا ہوں، اور آپ بھی دور دور تک آتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن سنیے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس کا حل اللہ کے پاس نہ۔ آپ کہیں گے کیا گناہ سے بچنے کی وجہ سے رشتہ آ سکتا ہے؟ میں نے کہا گناہ سے بچو، گناہ سے بچنے پہ جب اللہ مل سکتا ہے تو رشتہ نہیں مل سکتا۔ نیکی کرو، نیکی کرنے سے اللہ مل سکتا ہے تو رشتہ نہیں۔ بہنیں اور مائیں بھی اگر ہیں، آپ جب ہم کہیں جاتے لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دیجئے رشتہ نہیں ہے، میں نے کہا گناہ سے بچو رشتہ آئے گا، تو لوگ ہنستے ہیں یہ کوئی پاگل تو نہیں آ گئے، یہ مولوی یہ سید پاگل ہے، وظیفہ نہیں دے رہا ہے، تعویذ نہیں دے رہا ہے، بولو گناہ سے بچو۔ دیکھو میرے پاس حدیث ہے، حدیث، گناہ سے اگر بیٹیاں بچے گی ایسا رشتہ آئے گا کہ اغواؤں کی محنت، آپ کے اغوا بولتے ہیں کہ ہمارے اغوا بولتے ہیں، جو رشتہ لاتے جاتے اس کو اغوا بولتے ہیں، اغوائی کرنے ہے، بچولیا کہتے ہیں، تھوڑا اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال ہاں، لیکن کوئی بات نہیں، بہرحال کوئی بات نہیں، بچولیا یعنی رشتہ جو لاتے لے جاتے ہیں، ہمارے اغوا، اغوائی کرنے والے اغوا کہتے ہیں، وہ آگے آگے رہتے ہیں۔ اغوا کی بچولیا کی محنت سے جتنا اچھا رشتہ نہیں آئے گا، گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس سے اچھا رشتہ بغیر کسی کی اغوائی کے چل کے آئے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا پاگل ہے، یہ پاگل پن کی بات کرتا ہے، لوگ اس سے میری مخالفت بھی کرتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بس یار میرا مشن ایک ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ یار کو خوش کرنے کے لیے بولو، کہا کہ یہ کون سا تعویذ ہے؟ میں کہا تعویذ کا میں منکر نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا تعویذ تقوی ہے۔ جب تقوی سے خدا ملتا ہے تو رشتہ نہیں مل سکتا۔ تو کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث ہے، دیکھیے سنیے، بیٹیوں کو کہتا ہوں 35 سال کی میں گھر میں بیٹھی ہو، کیوں بیٹھی ہو؟ فلمیں دیکھ رہی ہو، سیریل دیکھ رہی ہو، گندگی کر رہی ہو۔ کیا گندگی کر رہی ہے؟ اپنی قوم کی بیٹیوں کے بارے میں کیا کہوں، لیکن وہ کون سی گندگی ہے جو آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ، غیبت، فریب، مکر، حرام روزی، ماں باپ کی توہین، بے ادبی، بلکہ اب تو اتنی بے غیرتی لوگوں میں ہو چکی ہے کہ لڑکوں سے باتیں کی جاتی ہے، ناجائز رشتے قائم کیے جاتے ہیں، سارے حالات ہیں۔ اب سننا،
कौम की बेटी और बेटों से कहता हूं, रिश्ते नहीं कैसे, तकवे की वजह से कुदरत कैसे रिश्ते भेजती है। एक बुढ़ी औरत थी, वो बुढ़िया अपनी बेटी से कहती, बेटी उठो और दूध में पानी मिलाओ। देखना तकवे की बरकत, तवज्जो, दूध में पानी मिलाओ। जवान बेटी कहती, अम्मा तुमने सुना नहीं कि अमीरुल मोमिनीन ने कानून बनाया कि दूध में पानी मिला के बेचना जायज नहीं है। तवज्जो है ना मेरी तरफ, सबकी बहनों की खास तवज्जो। लड़के भी परेशान हैं, मुझे रिश्ते नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम जा रहे हैं तो लोग कहते हैं रिश्ते नहीं, ये नहीं वो। मैं कहा सब मिलेगा भाई, गुनाह छोड़ दे। और गुनाह छोड़कर अगर सब न मिले, मैं जिंदा हूं, आप मेरी जबान काट सकते तो काट, लेकिन सच्चे दिल से गुनाह छोड़ के देखे क्या नहीं मिलता। छोड़ के देखे ना, मक्कार बन के नहीं, अल्लाह की खातिर गुनाह छोड़ के देखो। भाई अगर सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो आदमी नाक साफ नहीं करता, गुटखा नहीं थूकता, पान नहीं थूकता, क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरे की जद में, कैमरा हमें वॉच कर रहा है। और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी हो रहा है, अल्लाह देख रहा है तो झूठ भी हो रहा है, अल्लाह देख रहा है तो सूद भी खा रहा है, अल्लाह देख रहा है तो नशा भी कर रहा है। सीसीटीवी देख के देखने का इतना ख्याल है, अल्लाह के देखने का ख्याल नहीं। जो कौम अल्लाह से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से डरे, वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? अल्लाह के बराबर किसी को खड़ा करना ये शिर्क है ना, अल्लाह से बड़ा किसी को दर्जा देना ये क्या है? कभी समझ में आती है बात? बहरहाल तो लड़की ने जवान बेटी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने मना किया कि दूध में मिला के पानी नहीं बेचा जाएगा, ये जायज नहीं है। तो बुढ़ी औरत अपनी बेटी से, जवान बेटी से कहती, और तेरा अमीरुल मोमिनीन रात हो रही है, सो गया होगा, वो तो नहीं देख रहा है ना। तो जवान बेटी क्या कहती, माँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा है ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। वाह वाह वाह, अल्लाह देख रहा है मैं दूध में पानी। और अल्लाह की शान, उसी वक्त तो अमीरुल मोमिनीन को तौफीक हुई, जरा मदीने मुनव्वरा की गलियां घूम के देखो तो क्या चल रहा है मदीने में। और फारूक आजम मुसल्ला छोड़ के गलियों में घूम रहे हैं कि मदीने मुनव्वरा में क्या चल रहा है। माँ बेटी का मुकालमा उतनी रात को सुना, कहा मदीने मुनव्वरा में अभी भी इतनी मुत्तकिया औरतें मौजूद हैं। घर पे निशान लगाया, वापस गए, सुबह को अपने बेटों को जमा किया और बेटों को जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब निकाह नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन निकाह करेगा उस अल्लाह से डरने वाली लड़की के साथ। तो आपके एक बेटे ने कहा बाबा मैं निकाह करूंगा। देख रहे हैं, कोई बिचौलिया आया, कोई अगवा आया, कोई मेहनत करनी पड़ी, और किसके घर का रिश्ता आ रहा है? 3 बर्रे आजमों का बेरा शिरकत गैरे हाकिम, 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन, शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिलाने वाला अमीरुल मोमिनीन, नबी का दूसरा जानशीन, जिसको देख करके शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो फारूक आजम, जिसका जिक्र तौरात में हो, इंजील में हो, जबूर में हो, कुरान में जिसका जिक्र हो, कुरान की 22 आयतों का नुज़ूल जिसके मशवरे की ताईद में नाजिल होती, वो फारूक आजम, जिसके घर की चौखट के अंदर दाखिल होने के लिए हम जैसे और हम क्या बड़े बड़े औलिया आज तमन्ना करते हैं कि फारूक आजम के घर में एक बार हमें दाखिले का शरफ मिल जाता, लेकिन ना कोई अगवा है, ना कोई बिचौलिया है, ना कोई कोशिश है, ना कोई काविश है। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं कौन निकाह करेगा? एक बेटा कहता है मैं करूंगा। फारूक आजम जाते हैं और उस बुढ़िया के घर में पैगाम देते हैं कि तुम्हारी कुंवारी बेटी है, अपने बेटे से रिश्ता करना है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन से बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है, हम तैयार हैं। और बगैर किसी कोशिश के, काविश के, फारूक आजम को चलाकर उनके घर भेजा गया। ये तकवे की बरकत, गुनाह से बचने की बरकत। और फिर अल्लाह की शान, जब शादी हुई तो उस बेटी के यहां एक बेटी पैदा हुई, उस बेटी के यहां एक बेटी पैदा हुई, और फिर उस बेटी की जब शादी हुई तो उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, और उसी बेटे को दुनिया ने पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जाना और पहचाना। देखो, नानी के तकवे ने घर में पहला मुजद्दिद पैदा किया। अरे नानी मुत्तकी हो तब बच्चे ऐसे होते हैं, अगर माँ का तकवा बेमिसाल हो तो फिर बच्चों के तकवे का आलम क्या होगा। देखो, रिश्ता घर चल के आया कि नहीं? रिश्ता, नारे से टाइम, थोड़ा नारे से टाइम बचा ले, क्योंकि बस 2-5 मिनट बचे। बोलो, रिश्ता घर चल के आया कि नहीं आया? तो गुनाह से बचने से अल्लाह मिलता है।
روزی نہیں ملتا، رزاق ملتا ہے، روزی نہیں مل سکتی. کیا بات ہے. کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کی چوکھٹ سے لگ سبحان جاؤ. اللہ. اس کی چوکھٹ سے جب تک دور رہو گے بھٹکتے رہو گے. جملے کا اگر تلخ لگے تو معاف کرنا، کتے سے سبق سیکھ لو. جب کتے پہ کوئی ڈنڈا مارتا ہے نا، ڈنڈا، تو کتا کائیں کائیں کرتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پر آتا ہے. دیکھ لینا جو پالتو کتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو مارنا، کیونکہ ہمارے مذہب میں کتے کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، لیکن تجربہ کر لینا. جو گلے میں پٹا رکھتے ہیں نا، وہ کتے کو اگر کوئی مارے، وہ فوراً مار کھا کے چلاتے ہوئے مالک کے دروازے پہ آتا ہے، کیونکہ کتے کو پتا ہے اگر میری حفاظت ہو سکتی ہے تو صرف مالک کی چوکھٹ پہ ہو سکتی ہے. کتا یہ شعور رکھتا ہے. اپنا شعور کہاں گیا؟ بہت بڑے بنے ہو نا، کوئی پٹھان صاحب بن گئے، کوئی شیخ صاحب بن گئے، کوئی ڈاکٹر صاحب بن گئے، کوئی خطیب صاحب، سب صاحب بنے. او صاحبو، کبھی انسان بھی تو بن کر کے سوچو. سب بنے، کبھی انسان بن کے سوچو. بہت بڑے بن گئے ہیں. انسانیت کم از کم کہ ایک کتا درس دے رہا ہے، ایک کتا درس دے رہا ہے کہ ڈنڈا پڑے تو مالک کے در پہ. کتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں پھر بھی مالک کے دروازے پہ آنے کو تیار نہیں. اب بھی نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، اب بھی گانے سن رہے ہو، اب بھی غزلیں سن رہے ہو. کہتے ہیں حالات نہیں بدلتے، اور جلسوں سے حالات نہیں بدلیں گے. خدا کی چوکھٹ پہ جب تک نہیں گر گراؤ گے حالات نہیں بدلنے والے. جانور کو شعور ہے کہ ڈنڈے پڑے تو مالک، اور قدرت اسی لیے ڈنڈے پڑواتی ہے کہ اگر ڈنڈے پڑیں گے تو کم سے کم میں خوشیوں میں یاد نہیں آ رہا ہوں تو ڈنڈے پڑنے پر تو تمہیں یاد آؤں گا. لیکن اس قوم کو اب کون جگائے گا؟ اتنی قیامتیں دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، پھر بھی خدا کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو میرے بھائی، خدا کی چوکھٹ پہ کیا نہیں ہوتا. تو بات دور نکل رہی ہے. قیاس کر رہا تھا، پیر صاحب کو لوگوں نے بیان کیا، سرکار بہت مصیبت، بہت مسائل، کچھ کیجئے. فرمایا مسجد آباد کرو، مسجد آباد کرو، مسجد آباد کرو. میں گارنٹی دے جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، آؤں گا انشاءاللہ سارے غم تمہارے دور ہو جائیں گے. پیر صاحب واپس آئے، اب مسجد میں قیام کیا تو اب کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ خوشی کی اور دعاؤں کی آواز آ رہی تھی. اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد کیا، جس نے مجھے آباد کیا تو ان کو آباد کیا. تو پیر صاحب نے اس آواز سے پوچھا، یہ پہلے کس کی آواز تھی، اب کس کی آواز ہے؟ پہلے رونے کی اور بد دعا کی تھی، ابھی خوشی کی اور دعا کی ہے. تو آواز آئی، یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ مسجد کی دیواروں کی آواز. جب تک اس بستی کے لوگ مسجد کو آباد نہیں کیے تھے اور مسجد کو ویران کیے تھے، سجدہ کرنے نہیں آتے تھے، تو مسجد ان کے لیے بد دعا کرتی تھی رات میں کہ اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ان کے گھروں کو ویران کر دے. اور چونکہ آپ نے کہا تو سب لوگ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، تو اب مسجد آباد ہو گئی ہے، تو اس لیے ان کے لیے اب مسجد دعا کر رہی ہے. صبح کو پھر سب لوگ مسجد میں آئے، کیونکہ اب مسجد میں آنے لگے تھے. کہا حضرت آپ نے تو کیا بتایا، خدا کا در، ہمارے سب مسئلے حل ہو گئے، لیکن اس کا سبب تو بتائیں. کہا بچوں، میرے پیاروں، میرے مریدوں، سنو، جب تم نے مسجد کو ویران کیا تھا تو مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی کہ اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو ان کو ویران کر دے. تو یہ جو تمہاری مصیبتیں تھی، مشکلیں تھی، تباہی تھی، بربادی تھی، مسجد کی ویرانی کی وجہ سے تھی. مسجد ویران تھی تو تم سب ویران تھے، اور پھر مسجد آباد کیا، تم سب آباد ہو گئے. کیوں؟ ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام تو بے نمازیوں سے اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہتے تھے، اے میرے صحابہ، بے نمازی کو بھیک بھی مت دیا کرو، بے نمازی کو زکوٰۃ بھی مت دیا کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھو. میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں. فقی ابو اللہ سمرقندی کی کتاب قرۃ العیون، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، بے نمازی کی ساتھ مت بیٹھا کر، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے، تو جو اس کے قریب بیٹھے گا وہ لعنت کا اثر اس پہ بھی ہوگا. غور کریں، جب بے نمازی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر دیا گیا تو پھر بے نمازی کو یہ کب اجازت دیں گے حضور کہ غوث اعظم تم اپنا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے آؤ؟ جہاں حضور بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں. دیکھو بھائی جملے تلخ ہے، لیکن معاف کرنا، یہ جو تمہارے اندر یہ جو خبط ہے نا
کہ زنا بھی کروں گا، شراب بھی پیوں گا، نشہ بھی کروں گا، نفرتوں کی بولیاں بھی بولوں گا، فتنے بھی پھیلاؤں گا، جھگڑے بھی لگاؤں گا، بیوی کو طلاقیں بھی دوں گا، ظلم بھی کروں گا، ماروں گا بھی، پیٹوں گا بھی، سب کروں گا، پھر بھی کیونکہ میں قادری ہوں تو غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور تو کبھی قادری ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا ظالم کبھی قادری اور چشتی اور نقشبندی اور سہروردی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کپڑا پکڑنے کی قادریت الگ ہے اور غوث اعظم کی تعلیمات کی قادریت الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ کپڑا پکڑنے والی قادریت جنت میں نہیں لے جائے گی، تعلیمات غوث اعظم والی قادریت جنت میں لے جائے گی، نعرے والی چشتیت جنت میں لے جائے گی، غریب نواز کی تعلیمات والی چشتیت جنت میں لے جائے گی۔ اب آپ کس پر ہے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، خدا کے لیے حضور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو پورا کرو۔ بس جاتے جاتے 2-3 جملے اتنا کہوں، نماز کی پابندی کرو، لیکن مسجد جانا تو امام کے پیچھے مت پڑ جانا۔ امام صاحب ٹائم پہ نہیں آ رہے ہیں، ان کی تو یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی مسجد جاتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے میرے مالیگاؤں میں پوچھا کہ حضرت بتاؤ میرے امام صاحب جھوٹ بولتے ہیں، میری ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ میں جانتا ہوں قوم کی نفس کو کہ یہ فتنہ ہی پیدا کرے گا۔ میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، اب فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ کون زیادہ جو ہے۔ ہاں تم سب کچھ کر لو لیکن امام کچھ کرے تو فتنے، اور امام کو دیتے کتنا ہو بھائی؟ بہت معافی کے ساتھ دور دور نزدیک سے آئے ہو، جلسہ کراؤ گے تو 1 گھنٹے کی تقریر کرنے پہ مقرر کے ناز بھی اٹھاؤ گے، ڈانٹ بھی سنو گے، دھکے بھی کھاؤ گے، ناراضگی بھی اٹھاؤ گے سب۔ میں کسی کی غیبت کرنے نہیں آؤں، لیکن آپ کو امام کی عظمت بتا دوں، اتنا سب کچھ، پھر اس کے بعد کھانا وانا کھلا کر کے ہاتھ جوڑ کر حضرت صاحب کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا ہے، اور اس کے بعد رخصت بھی کرو گے۔ جس نے 1 گھنٹے کی تقریر کی اس کو 40, 50, 35 ہزار دو گے، سارے غصے وقصے سہنے کے بعد بھی ہیں۔ اور جو پوری زندگی لگا دے، پورا مہینہ تمہارے بچوں کے کان میں اذان سے لے کر تمہارے باپ کی فاتحہ پڑھنے تک، جنازہ پڑھنے تک، اس کو کتنا دیتے ہو؟ 4000, 5000۔ اور ایسے کھوسٹ لوگ قسمت سے مسجد کے ٹرسٹی بن جاتے ہیں بعض جگہ کہ ان کو کہو کہ بھئی نذرانہ بڑھاؤ، اور تو کیا ضرورت ہے بڑھانے کی؟ میں نے کہا کیا ضرورت ہے بڑھانے کی؟ جتنا تیری بیوی کو بیماری میں فیس لگتی ہے اتنی فیس تو امام کی بیوی کو بھی لگتی ہے۔ تیرا بچہ آئس کریم مانگتا ہے تو امام کا بچہ بھی آئس کریم مانگے گا۔ تیرے بچے کے اسکول کی جو فیس ہے امام کے بچے کی بھی تو اتنی ہوگی۔ جو دل تیرا چاہتا ہے وہی تیرا امام کا دل بھی چاہتا ہے۔ تو کیا امام بن کر کے اس نے قبر کھود کر جیتے جی وہ قبر میں داخل ہو جائے؟ 4-5 ہزار میں کسی کا گھر چلتا ہے کیا؟ چلتا ہے؟ اسی لیے آج امام اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہی تمہاری صورتحال رہی تو کل تمہیں اچھے امام ملنا بند ہو جائیں گے۔ کوئی تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے والا امام نہیں ملے گا، ایسی اونے پونے ملیں گے جیسے تم ویسے تمہارے امام، جنہیں نہ مسائل کا پتہ ہوگا نہ فضائل کا پتہ ہوگا، جنہیں نہ عقیدہ معلوم ہوگا نہ دین معلوم ہوگا نہ مذہب معلوم ہوگا۔ خدا کے لیے رحم کرو، اماموں کی کم سے کم اتنی تنخواہ تو کر دو جتنی تم اپنے مقرروں کو دیتے ہو۔ اور میں نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں، میں خود بھی الحمدللہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں، اور ہمارے شہر میں مسجدوں میں بولتا رہتا ہوں۔ میرا کام ہے بولتے کہ آج اگر لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے کل مانیں گے، کل نہیں مانیں گے 10 سال بعد مانیں گے، ہمارے مرنے کے بعد مانیں گے، لیکن دین کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں خوشی ہے، بولنا ضائع نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، فائدہ ہی ہوگا اس سے۔ ہم ہمارے شہر میں بول رہے ہیں، لوگ عمل بھی کر رہے ہیں۔ ہم کہا بھائی ٹرسٹی نہیں بڑھاتے تنخواہ نا، ایک کام کرو، جمعہ پڑھنے تو تم سب جاتے ہو، حسب حیثیت اتنی رقم لے جاؤ، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 100، جس کی جو حیثیت ہو جیب میں رکھ کے لے جاؤ، اور جب امام سے مصافحہ کرو تو خالی ہاتھ نہیں کرنا۔ جمعہ کے دن 50 100 10 روپے دینا۔ اگر 50 روپے 500 لوگ دے دیتے ہیں جمعہ میں، تو جتنی مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ ہفتے میں امام اور مؤذن کو دونوں کو مل جائے گا۔
لیکن دو. اور ایک بات بتاؤں, ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی بزرگوں سے جب ہاتھ ملاؤ, اللہ والوں سے بزرگوں سے ہاتھ ملاؤ تو خالی ہاتھ نہیں ملنا. اور بہت خوبصورت جملہ مرشد کا ہے, فرماتے ہیں خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آؤ گے. تم اللہ کے نیک بندوں کے پاس کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاؤ گے, اللہ تمہاری جھولی بھر, وہ دے نہ دے اللہ تمہاری جھولی بھرے گا. اس لیے بزرگ زمین کے اوپر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہیں ملنا, اور زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہیں ملنا. خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں, خالی ہاتھ واپس آؤ گے نہیں. یہ ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فرمان. اب آپ کہیں گے اللہ والوں کی بات ہے, میں نے کہا امام سے بڑا اللہ والا کون ہے وہ بتاؤ. امام سے بڑا اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اپنے اوپر مت لینا, بڑے سے بڑا مقرر بھی پورے مہینے ہر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے. ابھی آج ہی عصر کی نماز 7 منٹ بچے تھے, کوئی مسجد نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی ہوٹل نہیں. میں نے حافظ چشتی صاحب سے کہا کہ بھائی 7 منٹ بچے ہیں, اب نماز قضا ہونے کا خوف ہے, یہیں پر گاڑی روکو, میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لوں تاکہ نماز قضا نہ ہو. کیونکہ ایک وقت کی نماز قضا کرنے والے کا بہت برا انجام ہے. کہا کہ اس کے عصر کی نماز جو چھوڑ دے, عصر کی نماز تھی, جو عصر کی نماز چھوڑ دے اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا, غارت کر دیتا. میں نے چشتی صاحب کو کہا کہ بھئی یہیں روک دو, میں چند منٹ بچے ہیں, قضا نہ ہو, بیٹھ کے نماز. میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لی. اتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہوں, لیکن بہرحال میں نے گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھی, میری مجبوری تھی. جماعت بھی سے بھی نہیں پڑھی, میں مسافر ہوں. لیکن کتنا ہی بڑا مقرر ہوگا, پورے مہینے کی نمازیں وہ باجماعت نہیں پڑھ سکتا. کبھی کہیں ہے, کبھی کہیں ہے, پڑھے گا. میں بے نمازی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مقرر نہیں ہے. وہ جو نماز نہیں پڑھتا, خود نہیں پڑھتا, وہ کیا کرے گا؟ وہ تو جہنم کا کندا بنا ہوا ہے نا, کہ جو خود عمل نہیں کرتا اس کے ہونٹ تو آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے, بے عمل مقرروں کا انجام سے. لیکن جو باعمل ہے وہ بھی, حالانکہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے سفر میں اگر اس کی جماعت نہیں ہو رہی ہے تو, لیکن میں فضیلت بتا رہا ہوں امام کی. بڑے سے بڑا مقرر, بڑے سے بڑا پیر جو سفر کر رہا ہے, دورہ کر رہا ہے, وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر وہ جماعت سے نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ سفر میں ہے. لیکن امام تمہارا پورے مہینے میں ہر نماز با جماعت ادا کر رہا ہے, اور جماعت میں بھی آخری میں, بیچ میں نہیں ہے, سب سے آگے کھڑا ہوا ہے. تو جب اللہ پیچھے والوں پر اتنا کرم کرتا ہے تو آگے جو کھڑا ہوا ہے 5 وقت, اللہ اس پہ کتنا کرم کرے. تو میرے بھائی اپنے امام کا خیال کرو. اور آخری اور دوسری بات کہ اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو آپس کی نفرتیں مٹا دو, کیونکہ جس کے دل میں حسد, دشمنی, بغض, کینہ ہے, اس کے دل میں حضور نہیں ہے. یاد رکھنا, یہ اس کا سلسلہ, یہ میرا سلسلہ, یہ اس کی تنظیم, یہ میری تنظیم, یہ اس کا مدرسہ, یہ میرا مدرسہ, یہ اس کا پیر, یہ میرا پیر, یہ اس کی برادری, یہ میرا تیرا چھوڑ دو. ہم سب حضور کے غلام ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت. ایک بات بھی کہہ دوں آپ سے, علماء موجود ہیں, اگر حضور کی امت سے محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو حضور کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے, تم ڈرامہ کر رہے ہو. یاد رکھنا, حضور کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حضور کی امت سے تمہارے دل میں محبت ہونی چاہیے. ایک بات کہوں حدیث کی روشنی میں, احد سے کون کون نفرت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. احد پہاڑ ہے مدینہ شریف میں, پہچانتے ہو نا سب لوگ, پہچانتے ہو کہ نہیں احد پہاڑ کو؟ حضور علیہ, جو نہیں پہچانتے میں پہلے بتا دوں کیا ہے. احد کے بارے میں حضور نے فرمایا کسی جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو. کتنے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. پکی بات ہے, بول دو بھائی, جواب تو دے دو. کوئی نہیں کرتا نا. اب آپ مجھے بتائیں کیوں اس سے نفرت نہیں کرتے؟ تو کہا کہ وہ پہاڑ حضور سے محبت, جنتی اس لیے کہ حضور سے محبت. حضور علیہ السلام کہتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب بھائی مجھے بتاؤ کہ اگر پتھر رسول سے محبت کرے تو تم اس سے لڑتے نہیں ہو, نفرت نہیں کرتے, اس کے بائیکاٹ نہیں کرتے. تو حجر محبت کرے تو تم اس سے محبت کر رہے ہو, تو بشر محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرو. اور ہم لوگ تو واقعی بھائی صوفیہ کے بزرگوں کے غلام ہیں, چشتی قادری لوگ ہیں نا ہم لوگ. حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر یا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے پاس کسی مرید نے تحفے میں, کیونکہ پہلے مرید ایسے ہی تھے کہ کچھ نہ کچھ پیر صاحب کو تحفہ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. ایک لوہار مرید تھا, قینچی لے گیا, سرکار قینچی لے لیں. بزرگ نے فرمایا تو قینچی لائے ہو تحفے میں؟ کہا ہاں, میں لوہار ہوں اس لیے قینچی لایا. اور فرمایا
تو لوہار ہے تو تجھے سوئی بنانی نہیں آتی, صرف کینچی بنانی آتی ہے؟ کہا نہیں حضور میں تو سوئی بھی بنا لیتا ہوں. کہا بابا ہم صوفی لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو, کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے. تو ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں ہیں, ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں. ہم توڑنے والے نہیں, ہم جوڑنے والے ہیں. کیوں لڑتے ہو, کیوں فتنہ کرتے ہو, کیوں آپس میں منتشر ہو؟ نہیں, جب عقیدہ ایک ہے, نظریہ ایک ہے, مذہب ایک ہے, مشرب ایک ہے, سب یا رسول اللہ یا غوث کہنے والے ہو, لڑتے کیوں ہو؟ نہ لڑو. اگر لڑو گے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے تفسیر خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں, آقا نے فرمایا جو میری امت میں فتنہ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد سے. حضور نے کیا کہا؟ وہ شیطان کی اولاد سے. اگر آپ کو کوئی ستائے, پریشان کرے, بس اب حضور کی ایک حدیث پڑھوں اور بات پوری کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اخلاق کیا ہے؟ اخلاق. آقا فرماتے ہیں بس اخلاق کو, تمام اخلاق کو سمیٹ کے حضور نے 3 جملوں میں جمع کر دیا. اگر با اخلاق بننا ہے تو تینوں چیزیں سیکھ لو. آقا فرماتے ہیں جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. یہی اخلاق محمدی ہے. اب بتاؤ اس پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں, آپ کو حضور کی میلاد تو یاد ہے, میلاد کا مقصد یاد نہیں ہے, اور جب تک میلاد کا مقصد یاد نہ کرو اس وقت تک آپ کامیاب نہیں رہیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں دب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.